الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نام شرابی ہیں اور نہ شرابیوں جیسی ہم باتیں کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اسی لیے مدینے کی بات کرتے ہیں۔ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم لوگ زندہ دل ہیں اسی لیے جینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز دوستو، آج 9 مارچ 2022 بروز بدھ ہے اور میں یہاں مولانا محمد احمد جو فرزند ارجمند ہیں حضرت مولانا عبدالقادر ڈیروی رحمہ اللہ کے، ان کی دعوت پرخلوص پر عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر گفتگو کرنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا اور میری بات کو فالو کر کے سمجھنے کی کوشش کرنا کہ مسئلہ ہے کیا۔ جب ہم عقیدہ حیات النبی کا نام لیتے ہیں تو جو لوگ دلائل سے واقف نہیں ہیں ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کو چھیڑنے کے لیے۔ میں یہ بات واضح کر لوں کہ عقیدہ کسی کو چھیڑنے کے لیے نہیں ہوتا، اپنی نجات کے لیے ہوتا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ہم ہندو کو نہیں چھیڑتے، وہ مانے یا نہ مانے اللہ ایک ہے۔ ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، ہم کسی کی چھیڑ خانی کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم اللہ رسول کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہے، مجھے کسی سے چھیڑ خانی کی ضرورت نہیں ہے، میرا عقیدہ اور نظریہ ابو بکر خلیفہ اول ہے۔ میں مانتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کا شاگرد ہے، اس نے صحابہ سے پڑھا بھی ہے، صحابہ کو دیکھا بھی ہے اور پیغمبر کے صحابہ کے دور میں پلا اور بڑھا ہے، تو لہٰذا وہ امام اعظم ہے صحابہ کرام کے بعد، مجھے کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نظریہ وہ امام اعظم ہے۔ ویسے عقیدہ حیات النبی ہے، مجھے کسی اللہ تللہ کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں عقیدہ حیات النبی مانتا ہوں، اللہ کے قرآن اور حضور کے فرمان کے بلبوتے پر مانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید بعد میں کوئی اس طرح باتیں کرتا پھرے اور جو کسی کو چھیڑا ہے، میں نے آج تک منکر کو حیثیت ہی نہیں دی، میں انہیں چھیڑوں گا، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا مجمع ہمارا، جلسہ ہمارا، اجتماع ہمارا، مسجد ہماری اور عنوان ہمارا، تو عقیدہ بھی ہمارا، بے شک۔ ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جی اس کے لیے کیا جو اس کے لیے کیا، جی نہیں، یہ دو اللہ رب العزت کی طرف سے میرے اوپر جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، جاسوس بمانا فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری ایک ایک بات لکھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کے پاس پہنچ رہی ہے، تو میں ان کو سنا رہا ہوں اور اللہ کے سامنے اپنے عقیدہ کا اظہار کر رہا ہوں۔ مجھے کسی داڑھی کالی والے کو چھیڑنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سفید داڑھی والے کو چھیڑنے کی ضرورت ہے، میرا عقیدہ ہے، میں اس کو بیان کروں گا۔ یہ خوشبو ہے، یہ تو خوشبو ہے، اسے ہر سو پھیلنا ہے، جسے اچھی نہیں لگتی وہ کنارہ کر لے۔ یہ میں نے اس لیے سمجھایا ہے کہ شاید آپ کہیں بھی صدر دین ڈیرہ غازی خان میں آ کر کسی کو چھیڑ رہے ہیں، اسے کہو اپنی حیثیت اپنی جیب میں رکھو، ہمیں تمہیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے قرآن اور حضور کی فرمان کی بنیاد پر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب عقیدہ حیات الانبیاء ہے کیا؟ اب اس کے دلائل کیا ہیں؟
کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس عقیدے میں اختلاف ہے، امت کے اندر دو رائے ہیں، اس لیے اسے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ یہ بات سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ کیوں؟ عام مردوں کے سماع کا مسئلہ اور ہے، پیغمبر کی ذات کی حیات کا مسئلہ اور ہے۔ بے شک مسئلہ یہ ہے، اس بیچارے کو عام مردے کی مسئلہ ادھر ادھر سے کسی نے بتا دیا ہے تو وہ ادھر سے سن کے ہمیں کہہ رہا ہے عقیدہ حیات النبی تو اختلافی ہے۔ یاد رکھیں امت مسلمہ میں 4 فقہا ہے، 4 طبقے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، 5واں اہل سنت والجماعت کا طبقہ نہیں ہے۔ یہ چاروں پوری امت مسلمہ کے سربراہ اتفاق اتحاد رکھتے ہیں کہ حضور پاک اپنی قبر میں وفات کے بعد زندہ ہیں، قبر کے قریب سلام پڑھیں آقا خود سنتے ہیں، دور سے پڑھیں فرشتے لے جاتے ہیں، امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، آج تک ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی، ناظر اسلام مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ کوئی اختلاف امت میں نہیں ہے۔ میں چیلنج، دعوے اور تحدی سے کہتا ہوں، اگر کوئی کہتا ہے کہ عقیدہ حیات النبی میں امت میں اختلاف ہے، وہ ایک آیت پیش کر دے، حضور کا ایک فرمان پیش کر دے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہم، پیغمبر کے 1,24,000 صحابہ میں کوئی ایک صحابی دکھا دے، پیغمبر کے صحابہ کے 10 لاکھ شاگرد ہیں جنہیں تابعین کہتے ہیں، اس دھرتی پر ایک تابعی دکھا دے اور 1957 تک کوئی سچا مسلمان عالم دکھا دے جو اس عقیدے کا انکار کرتا ہے، یقیناً میرے خیال میں میرے ان دونوں موبائلوں کی قیمت کوئی 3 ساڑھے 3 لاکھ ہے، میں اسے تحفہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ آؤ دیدہ بھائی، جرت کرو اس دھرتی پر ایک سنی عالم دین ثابت کر دو جو 1957 سے پہلے خود کو سنی کہتا ہو اور کہتا ہو پیغمبر کی حیات میں اختلاف ہے، میں تیرا ماتھا چوموں گا، تجھے موبائل بھی تحفہ دوں گا اور تیری تعریف بھی کروں گا۔ ایسا اس دھرتی پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو یہ ثابت کر دے۔ میں کسی زمانے میں مماتی ہوا تھا، آمد سے چتروڑی کے جھوٹ بولنے پر اس نے 2-4 روایتیں پڑھ دی، میں نے بات مان کے اشاعت التوحید اختیار کر لی۔ 3 ماہ میں ان کے ساتھ رہا، 3 ماہ میں نے ان کو دیکھا ہے، شب و روز دیکھے ہیں، دلائل دیکھے ہیں، انداز دیکھا ہے، رب جانتا ہے میں ان پہ تف پھینک کر واپس آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، ناظر اسلام مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ جھوٹ بولتے ہیں، اس دھرتی پر جھوٹ ہے۔ امت مسلمہ میں کوئی سنی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا۔ قرآن کی ایک آیت نہیں ہے جو پیغمبر کی قبر کی حیات کی نفی کرتی ہے، ایک حدیث نہیں ہے جس میں حیات النبی کا انکار ہو، ایک صحابی نہیں ہے جس میں حیات النبی کا انکار۔ ہاں آیات ملتی ہیں حیات النبی پر، احادیث ملتی ہیں، صحابہ اکرام کے عقائد ملتے ہیں۔ للکار ہے، للکار ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، اس لیے اس جھوٹے آدمیوں کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب توجہ رکھنا، یہ جملے سمجھانے کے بعد میں اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ وہ کون سی آیت ہے جس سے عقیدہ حیات النبی سمجھ آئے؟ کون سی حدیث ہے جس سے عقیدہ حیات النبی سمجھ آئے؟ کون سے پیغمبر کے صحابہ ہیں جو عقیدہ حیات النبی سمجھاتے ہیں؟ آؤ توجہ رکھنا، سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے۔ اس آیت میں رب کریم نے 4 باتیں ارشاد، بلکہ 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1 وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نمبر 2 بل احیاء، نمبر 3 وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ کیا مطلب ہے؟ ان تینوں کا ترجمہ، مطلب، مراد، مفہوم، وضاحت، ایکسپلینیشن، تفسیر، تشریح کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، لِمَن يُقْتَلْ، شہید کو، کیا؟ امواتا، مردہ نہ کہو۔ اللہ ٹھیک ہے شہید ہو گیا ہے، مردہ نہیں کہتے تو کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء، اسے زندہ کہو۔ سوال اٹھتا ہے اللہ زندہ کیسے کہیں؟ رگ کٹ گئی ہے، خون نکل گیا ہے، نبض بند ہے، دل کی دھڑکن بند ہے، سانس بند ہے، آنکھیں بند ہے، نہ خود چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ اٹھتا ہے، نہ بیٹھتا ہے، نہ ہمارے سامنے کچھ کھاتا اور پیتا ہے، زندہ کیسے ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، بس تم اس کی حیات مانو۔
یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، کوئی پھتو ڈتو گاما نہیں پیا آدھا، کوئی راہ چلتے ہوئے بندہ نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا۔ نہ ہو قرآن کی آیت، آؤ مجھ سے آپ تحفہ لے لو۔ واضح قرآن کہتا ہے عقل مت چلاؤ، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، مانو۔ تو جب رب کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو، جو بندہ کہے شہید مردہ ہے، بتاؤ وہ قرآن مانتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بل احیا، زندہ کہو، قولو محذوف ہے، بل قولو احیا، زندہ کہو۔ جو کہے زندہ نہیں ہے وہ قرآن مانتا ہے؟ رب فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، مانو۔ جو کہے مناظرے کرو اور مجھے سمجھا کے دکھاؤ، یہ قرآن مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ قرآن کہتے ہیں سمجھ نہیں آئے گی، مانو، اور یہ سارا دن میرے علماء کو پکڑ کہتے ہیں جی ہمیں سمجھاؤ۔ بھئی اللہ فرماتے ہیں سمجھ نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، مانو۔ اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ مولانا سمجھ نہیں آئے مانو، یہ کوئی شریعت کا حکم ہے؟ جی ہاں حکم ہے۔ کئی ایسے مسئلے ہیں جو آپ کو اور مجھے سمجھ نہیں آتے، ہم مانتے ہیں۔ مثلا پیشاب اور پخانہ تو ایک خاص جگہ سے نکلتا ہے، اور وضو میں ہاتھ، پاؤں، کوہنیاں، بازو اور سر دھویا جاتا ہے، ادھر سے تو پیشاب نہیں نکلتا، تو پیشاب ادھر سے نکلتا ہے۔ وضو ہاتھ کا ٹوٹتا ہے، وضو چہرے کا ٹوٹتا ہے، وضو سر کا مسا ٹوٹتا ہے، وضو پاؤں کا ٹوٹتا ہے، کیوں؟ ادھر سے تو پلیتی نہیں نکلی۔ آپ کہیں گے یہ امر تعبدی ہے، جو اللہ نے فرما دیا بس وہی مانیں گے۔ آپ وضو پہ تو سوال نہیں کرتے، آپ غسل میں سوال نہیں کرتے۔ قطرات المنی کا خروج بندے کے منہ سے نہیں ہے، بندے کے ناک سے نہیں ہے، کیوں 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈلواتے ہو؟ کیوں 3 مرتبہ کلی کرواتے ہو اور غرارے کی شکل میں؟ کیوں سر سے لے کر پاؤں تک جسم دھلواتے ہو؟ ادھر سے تو منی کے قطرات کا خروج نہیں ہوا، کیوں؟ آپ کہیں گے امر تعبدی ہے، اللہ نے کہہ دیا، سمجھ آتا ہے نہیں آتا، مانو۔ جب آپ نے وضو اور غسل پر اکر نہیں چلائی تو شہید اور نبی کی حیات پہ آپ کو کیا مسئلہ پڑ گیا؟ حیات النبی پر آپ کو کیا اعتراض آ گیا؟ یہ مولویت ہے، اسے دینداری کہتے ہیں، اسے تقوی طہارت للہیت کہتے ہیں کہ اللہ نے 2 علم کے بول دے دیے تو لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے بندہ؟ یہ کیا نظریہ ہے؟ اور سنو میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، ہم کندھوں پر فرشتوں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بولیے۔ جتنے بندے اس مجمع میں بیٹھے ہیں، اگر ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہمارے کندھوں پر فرشتے اللہ کی طرف سے بیٹھے ہیں اور نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، جن کا عقیدہ اور نظریہ ہے، آپ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتاؤ۔ نعرہ تکبیر! جتنے بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کر کے اس بات کا جواب دو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ہمارے کندھوں پر فرشتے بٹھائے ہیں یا نہیں بٹھائے؟ یا نامہ اعمال لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے؟ لکھتے ہیں، مانتے ہو؟ اب میرا سوال سنو، کہاں بیٹھے ہیں؟ بولیے بولیے بولیے، کہاں بیٹھے ہیں؟ میرا سوال ہے، آپ نے تو اوپر قمیض پہن لی ہے اور میں نے تو قمیض کے اوپر واسکٹ پہن لی ہے، اب فرشتہ کہاں ہے؟ جواب مجھے قرآن اور حدیث سے دینا، عقل سے نہیں۔ آپ کہو گے یہ واسکٹ کے اوپر بیٹھا ہے، تو خدا نے تو کندھا کہا ہے، واسکٹ کہاں سے آ گئی؟ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں کندھے پہ ہے تو اوپر واسکٹ آ گئی، اب پین کیسے چلائے گا، لکھے گا کیسے؟ میرا سوال ہے بچوں، مجھے قرآن اور حدیث سے جواب دو۔ میں حیران ہوں، اتنی آیتیں عام مردوں کی پڑھنے کے لیے پوری ایسے لائبریریاں بنا دے، یہ مسئلہ بھائی اس پہ پڑھنا، کندھے پہ فرشتہ بیٹھا ہے، نظر نہیں آتا، پین کیسا ہے، کاغذ کیسا ہے، لکھائی کیسی ہے اوپر۔ اچھا چلو، میں نے جو دونوں ہاتھ رکھ لیے، اب فرشتہ کہاں گیا؟ میں نے شاور آن کیا اور غسل کرنے لگا ہوں، فرشتہ بھی سننا تھی کہ پس ویسی؟ ہاں، فرشتہ سج گیا بھائی، اس میں پانی آ گیا، آپ مانیں گے؟ میں دریا میں چھلانگ لگا کے سوئمنگ اور تیراکی کرتا ہوں، فرشتہ کہاں جاتا ہے؟ میرا سوال ہے، پولیس والے تفتیش کرنے کے لیے الٹا لٹکا دیتے ہیں، فرشتہ کہاں جاتا ہے؟ ہوش ہوتا کوئی لڑکا کھڑوتا ہوں کہاں ہے؟ آپ ہنسے نہیں، مجھے قرآن و سنت سے جواب چاہیے۔ منکر کے ابے کے پاس بھی جواب نہیں ہے، اس کا ابا جی اس کے دادا جان کے پاس جائے، اس کے پاس بھی نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، مل کے بھی جواب دے تو نہیں ہوتا۔ اچھا ایک سوال اور ہے، حضور پاک علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر جنتی شہزادوں کو بٹھایا یا نہیں بٹھایا؟ بابا اگر آپ حسینی ہیں تو بولیں، ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہیں۔
جیسے یزید چاہیے وہ دعا کرے قیامت میں اللہ اس کے ساتھ اس کو کھڑا کرے. ہمیں حسین چاہیے, ہم آج بھی دعا کرتے ہیں مولا زندگی میں حسین کی محبت دی ہے, اللہ ہمیں آخرت میں حسین کا ساتھ دے دے. ہم حسینی ہیں بھائی, ہم یزیدی نہیں ہیں. تو جب آپ یہ بات مانتے ہیں کہ حضرات حسنین کو حضور نے اپنے کندھوں پر بٹھایا ہے رضی اللہ عنہما, تو بتاؤ حضور پاک علیہ السلام کے کندھوں پہ بیٹھے فرشتے کہاں گئے تھے؟ یا آپ اور میں اپنی اولاد کو کندھوں پر بٹھاتے ہیں, فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ عقل استعمال نہیں کرو, مجھے جواب دو قرآن سنت سے. ایک ہی جواب ہے کہ مولانا عقل سے سمجھ نہیں آتا, اللہ نے کہا ہے مانو. تو میں نے کہا بھائی رب نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, شہید کو مردہ نہ کہو. رب پھر کیا کہو؟ بل احیاء, زندہ کہو. اللہ سمجھ نہیں آتا زندہ کیسے؟ فرما وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں سمجھ نہیں آئے گی, تجھے ایمان رکھنا پڑے گا. کندھے پہ بیٹھے فرشتے پر تو نے کبھی سوال نہیں اٹھایا, اور پیغمبر کی حیات اور شہید کی حیات پر تو تیرے پاس سوالات کی لائن بن جاتی ہے. اجی ایسا قرآن منے نہیں, ایکو قرآن آ دیں, تیرے پاس قرآن کی قاف بھی نہیں ہے, قرآن تو دور رہا. ایسے امت کو گمراہ کر کے کھڈے لین لایا ہوا ہے. میرے دوستوں میں ایک جملہ اور کہتا ہوں, یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے مردہ نہ کہو, زندہ کہو, تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. سوال اٹھتا ہے اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا وَلَٰكِن لَا تُؤْمِنُونَ, تمہارا ایمان نہیں ہوگا؟ نہیں, فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں شعور نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے وَلَٰكِن لَا تُؤْمِنُونَ, تمہارا ایمان نہیں ہے, یوں نہیں فرمایا. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں شعور نہیں ہے. شعور کسے کہتے ہیں؟ شعور 5 چیزوں کا نام ہے, توجہ رکھنا. 5 چیزوں سے بندے کو علم ملتا ہے, اسے شعور کہتے ہیں. جسے حواس خمسہ کہتے ہیں. وہ 5 کیا ہے؟ آپ کے اور میرے جسم میں موجود ہے. گنو: آنکھ, کان, ناک, زبان اور ہاتھ. قوت باصرہ, قوت سامعہ, قوت شامہ, قوت ذائقہ, قوت جاسہ. یہ 5 قوتیں ہیں, پکڑ کی, سماعت کی, سونگنے کی, چکھنے کی, دیکھنے کی, بولنے کی. بس کلیئر. یہ 5 چیزیں ہیں جنہیں شعور کہتے ہیں. میں نے ہاتھ لگایا, پتہ چلا اسٹیل کا گلاس ہے, جس کا ہے, یہ کانچ کا نہیں ہے, فرق ہو گیا, یہ ہاتھ کا علم ہے. میں نے دیکھا پانی ہے, شربت نہیں ہے, چائے نہیں ہے, سالن نہیں ہے, پانی ہے, یہ آنکھ کا علم ہے. میں نے سونگا تو ذائقہ ٹھیک ہے, یہ ناک کا علم ہے. میں نے پیا میٹھا ہے یا کڑوا ہے, یہ زبان کا علم ہے. تو یہ 5 علوم ہیں جو بندے کو ملتے ہیں. اب سنو, رب فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تیری آنکھ کہے گی یہ مردہ ہے. اللہ سنو, تیرا کان اگر سمجھنا چاہے تو کہے گا دل پر تو میں نے کان لگا کر دیکھ لیا, دل نہیں دھڑک رہا, مردہ ہے. اگر ناک اور ہاتھ کے ذریعے بھی تمہیں علوم اور زبان کے ذریعے بھی ملے تو وہ بھی کہہ دیں گے کہ یہ مردہ ہے. تو جب یہ 5 کا علوم میں 0 ہو گیا, علم 0 ہو گیا, تو اللہ پھر زندہ کیسے مانوں؟ میں تو یا آنکھ سے دیکھتا ہوں, یا کان سے سنتا ہوں, یا ناک سے سونگتا ہوں, یا زبان سے چکھتا ہوں, یا ہاتھ سے پکڑتا ہوں. تو اللہ میرے پاس تو چھٹا علم نہیں ہے. فرمایا چھٹی چیز وحی الہی ہے. چھٹی چیز اللہ کی وحی ہے جو ان 5 سے اوپر ہے. نبی نے بتایا, خدا نے اتارا, شہید زندہ ہے, مانو. بے شک بے شک. اب سنیں میں جملہ دے رہا ہوں. کوئی بندہ اگر آپ کو یہ سوال میں کہے آنکھ سے دیکھو یہ زندہ ہے, اسے کہے آنکھ کا علم جیب میں رکھ, رب نے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہہ کے آنکھ کے علم کو پہلے 0 کر دیا ہے. بے شک. کوئی کہ عقل سے سوچ, اسے کہے یہاں عقل نہیں چلتی. ہاتھ لگاوے, ہاتھ کے علم کو اللہ نے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہہ کے منع کر دیا ہے. بے شک. یہ علوم تو چل ہی نہیں سکتے. تو پھر کیا چلتا ہے؟ اللہ کی وحی چلتی ہے. بل احیا, یہ زندہ ہے. یہاں تو آنکھ والی, یہ جو ہمیں کہتے ہیں جس دانوی نظر دانوی اندھے, وہ اندھے کی بات تو یہاں چل ہی نہیں رہی. یہاں تو مؤمن اور غیر مومن کی بات چل رہی ہے. مومن ہے تو مانے, غیر مومن ہے تو انکار کرے. یہ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. آگے چلیے. جب شہید زندہ ہے, سوال اٹھتا ہے اللہ یہ تو زندہ ہے, سمجھ نہیں آیا, ہم نے مان لیا. آپ کے ذہن میں سوال آئے گا, مولانا بات تو حیات النبی کی تھی, دلیل تو حیات الشہید پہ دی ہے, تو حیات النبی کہاں ہے؟ سنو میرے دوستو,
مجھے ایک بات بتاؤ، شہید کیوں زندہ ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے لمن یقتل فی سبیل اللہ، سبحان اس کو اللہ کے راستے میں موت آئی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں، بولتے نہیں ہو، اللہ کے راستے میں زندہ۔ اللہ نے کہہ دیا۔ میرا سوال ہے، نبی پاک اور شہید میں کیا فرق ہے؟ شہید کی تو ایک چیز اللہ کے راستے میں ہے جسے موت کہتے ہیں، نبی کی کتنی چیزیں اللہ کے راستے میں؟ آؤ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا پیغمبر اعلان فرما دے، محبوب مصطفیٰ فرما دے ان صلاتی، میری پوری زندگی کی نمازیں، اور رسول اللہ کی نمازیں کفار نے اوجر سر پہ رکھا، حضور نے نماز پھر بھی پوری کی ہے، نمازیں مذاق نہیں ہے۔ قل ان صلاتی، آپ کی پوری زندگی کی نماز، وہ نسکی، پوری زندگی کی قربانیاں، وہ محیایا، مکمل کی مکمل دنیاوی زندگی، وہ مماتی، اور دنیا سے رخصت ہونا، یہ چاروں للہ رب العالمین، خالصتاً اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جب شہید کی ایک چیز اللہ کے لیے ہے، وہ زندہ ہے، نبی کی پوری زندگی اللہ کے لیے، یہ اس سے بڑھ کے زندہ۔ نعرہ تکبیر، آج تک ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی، مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ اور یہ صرف میرا ذاتی نظریہ اور موقف نہیں ہے، یہ رسالت مآب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو قبر میں خود زندہ اور قبر میں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ صحیح حدیث، جس کتاب کا نام ہے صحیح مسلم، ضعیف مسلم نہیں، صحیح مسلم، جس کو پڑھنے کے بعد مولوی کے سر پہ دستار فضیلت سجتی ہے۔ آج یہ مولوی صاحب نے، وہ کتاب ہے صحیح مسلم، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 268، یہ قدیمی کتب خانے کی ورقے کی دائیں سائیڈ ہے، صفحہ 268، جلد نمبر 2، کتاب الفضائل، باب فضائل موسیٰ، راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا مررت علی موسیٰ، میں معراج والے سفر پہ، زمینی سفر میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا، مررت علی موسیٰ لیلتن اسری ابھی، معراج کے رات کا سفر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، وہو قائم، کھڑے تھے، کیا کر رہے تھے؟ یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، کہاں؟ فی قبری ہی، اپنی قبر مبارک میں۔ میرے دوستو، یہ حضرت ابو بکر نے نہیں دیکھا، یہ حضرت عمر، عثمان و حیدر نے نہیں دیکھا رضی اللہ عنہ، اور وہ بھی دیکھتے تو میں سلام عقیدت پیش کرتا، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ یہ صرف حضرت عیسیٰ نے نہیں دیکھا، حضرت داؤد و حضرت سلیمان و حضرت زکریا و حضرت یحییٰ و حضرت اسماعیل و حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق و حضرت یوسف و حضرت یعقوب، انہوں نے نہیں، ان سب کے امام الانبیاء نے دیکھا ہے، رسول اللہ نے دیکھا ہے، اپنی آنکھ سے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور شاید تجھے کوئی کہہ دے کہ یہ تو معجزہ ہے، یہ تو معجزہ ہے، سنو، اسے کہو یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے حضرت موسیٰ کا نماز پڑھنا، ایک ہے حضور کا اوپر سے دیکھ کر مطلع ہو جانا۔ حضور کا دیکھنا معجزہ ہے، نماز پڑھنا قبر میں تو پیغمبر کی عبادت ہے، اور میرا استدلال دیکھنے سے نہیں ہے، قبر میں نماز پڑھنے سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے معجزے والا چکر اپنی جیب میں رکھنا۔ آپ اس طرح میرے ساتھ بات نہیں فرما سکتے کہ معجزہ تو حضور نے دیکھ لیا، ورنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے سے پہلے بھی تو حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ تو محبوب مصطفیٰ کی شان ہے، مرتبہ و مقام و درجہ و حیثیت و ویلیو ہے کہ میرے پاک پیغمبر پر قبر کی عبادت کو اللہ نے کھول دیا۔ تو معجزہ دیکھنا ہے، پڑھنا تو نبی کی عبادت ہے، اور ہم ثابت پڑھنا کر رہے ہیں، دیکھنا نہیں کر رہے۔ اور میرے دوستو، جب قبر مبارک میں حضرت موسیٰ نے پڑھتے دیکھا ہے، اب ایک سوال اٹھے گا، اور میں نے اس سوال کو دنیا میں لوگوں پہ دیکھا ہے، وہ یہ سوال کرتے وقت یوں بازو بڑا کر لیتے ہیں، جہاں بڑا 30 مال خان آ گئے، سوال کیا؟ مولوی صاحب ایک جواب دو۔ اجی پوچھو، کیا سوال ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی تھے، پھر حضور بیت المقدس گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں بھی نماز پڑھنے تھے، اور پھر حضور آسمانوں پہ گئے تو چھٹے آسمان پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام 3 جگہ کیسے؟
دو جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے انہیں کہو ان 3 جگہوں سے عقیدہ حیات النبی پر تو کوئی اثر نہیں آتا. یہ سوال تو نے کیوں کیا ہے؟ تو عقیدے پر سوال کرنا. یہ تو ویسے ہے مجھ سے یہاں کوئی پوچھے مولانا آپ تقریر کرنے آئے ہیں, میں کہوں گا جی ہاں. وہ کہے گا اچھا ہم نے گیٹ کو رنگ کیا تھا, اس کا رنگ کالا تھا, تو کالے رنگ کا میرے تقریر سے کیا تعلق؟ تو ایسے خواہ سے تو شغل میلہ لگانے کے لیے کوئی سوال کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے بھائی؟ اچھا تو جو شغل میلہ لگا رہا ہے میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں. سوال کہ حضرت موسیٰ قبر میں بھی ہے, بیت المقدس میں بھی, آسمانوں پہ ہے, ایک حضرت موسیٰ 3 جگہ کیسے؟ تو میرا سوال ہے حضور پاک علیہ السلام کتنے ہیں؟ حضور 3 جگہ کیسے؟ سبحان اللہ. حضور 3 جگہ کیسے؟ سبحان اللہ. جو تیرا جواب وہ میرا فما جوابکم فوا جوابنا. 2 جواب, کسی ایک شک پر انگلی آپ رکھیں ایک ہی جواب ہوگا. حضور ایک ہیں, پہلے ادھر پھر ادھر پھر ادھر. اسے کہتے ہیں محمول علی تعدد الاوقات, مختلف وقتوں پر محمول ہے. تو حضور پاک 3 جگہ میں ہے. تو میں نے کہا ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رب کریم لے گیا, پہلے ادھر پھر ادھر سے حضور کی اقتداء میں, پھر ادھر سے آسمان, وہ بھی 3 جگہ. کون لے گیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر لے گیا. مفتی عبد الواحد قریشی لے جاتا تو پوچھتا تیرے پاس طاقت کیا ہے؟ اللہ لے گیا ہے جو ہر طاقت سے طاقتور ہے. بے شک اللہ لے گیا. اور یہ میرا جملہ نہیں ہے, میں اس پر 2 دلائل پیش کرتا ہوں. مولا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے انما تکون الصلاۃ للاشباح لا للارواح لا سیما, باب الفلم معراج جلد نمبر 10 مرقات شرح مشکات. مولا علی قاری فرماتے ہیں نماز روح اور جسم مل کے پڑھتے ہیں, خالی روحوں نے حضور کے پیچھے نماز نہیں, روح جسم دونوں نے پڑھی ہے. اور مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ سیرت المصطفیٰ میں لکھتے ہیں وما ذالک علی اللہ بعزیز, کہ اللہ پر مشکل نہیں ہے, اللہ لے گیا ہے. کیسے لے گیا ہے؟ میرے اللہ کا کام ہے. تو حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا ہے یہ قرآن کی آیت اور یہ صحیح کتاب ہے, چل تیرا اس سند پر بھی اعتراض نہیں آ سکتا جو تو کہ ضعیف لے کر آئے ہو. میں تو صحیح مسلم لایا ہوں, ضعیف مسلم تو نہیں لایا. اور میرے دوستو جب قرآن میں بھی یہ بات ثابت, حضور کے فرمان میں بھی یہ ثابت, تیسرا نمبر رہ جاتا ہے پیغمبر کے صحابہ کرام سے یہی عقائد ثابت ہے, یہی مسائل فضائل دلائل ثابت ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس پہ. افضل البشر بعد الانبیاء, اس دھرتی پہ ابو بکر سے بڑا امت میں حضور کے بعد کوئی نہیں. افضل البشر بعد الانبیاء. اور ارحم امتی بامتی ابو بکر, حضور پاک علیہ السلام نے ٹائٹل دیا ابو بکر کو, میرا ابو بکر میری پوری امت میں اگر کسی کے دل میں رب نے زیادہ شفقت و رحمت و محبت و مودت رکھی ہے تو وہ سینہ ابو بکر صدیق کا ہے. یہ حضور پاک نے انہیں ٹائٹل عطا فرمایا, انہیں رتبہ حضور نے پاک علیہ السلام نے سنایا اور بتایا. یہ ابو بکر, صحیح بخاری جلد اول, صحیح بخاری ضعیف بخاری بھی نہیں, صحیح بخاری جلد اول صفحہ کتاب المناقب صفحہ 517 قدیمی کتب خانہ, یہ ورقے کی بائیں سائڈ بنتی ہے جو کراچی سے چھپی ہے. حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ راویہ ہیں, حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے, حضور پاک علیہ السلام کا انتقال ہوا, تو حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے اور 2 باتیں کی. افسوس آج ایک بات بیان کرتے ہیں ایک چھپا دیتے ہیں. خطبہ صدیق اکبر بتاتے ہیں, خطبے کی روایت نہیں بتاتے. ایک ہی صفحے پہ ایک ہی حدیث میں ایک ہی پیراگراف میں یہ جملے دونوں موجود ہیں. تو پورا صدیق مانو, ادھورا صدیق نہیں مانو. صدیق سے محبت پوری ادھوری نہیں, نہ بڑا رافضی بننا چاہو نہ چھوٹا رافضی بننا چاہو, پورا ابو بکر مانو. سنو اماں فرماتی ہیں حضرت ابو بکر آئے تو لوگوں میں اعلان کیا فحمد اللہ وثنا علیہ, خطبہ پڑھا اور فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم. کہے لوگو اگر تم حضور پاک کو خدا سمجھ کر عبادت کرتے تھے, سن لو پھر حضور پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت, اور ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے اور یقیناً کرتے ہیں اللہ ہمیشہ زندہ اور قائم ہے, اس پر موت نہیں آئے گی. اتنی بات کر کے مولوی اگلے حدیث کے ٹکڑے کو ماں کا دودھ سمجھ کے پی جاتا ہے. اگلا جملہ بتاتے ہوئے موت پڑتی ہے. 105 پہ کرونا کا بخار آ جاتا ہے,
صاف سوکھ جاتے ہیں جو اگلے جملے میں ابو بکر نے حیات النبی کی بات کی ہے، وہ جملہ نہیں بتائیں گے۔ بھائی وہ بھی تو یہی حدیث ہے، یہی صفحہ ہے، یہی کتاب ہے، یہی روایت ہے، یہی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، وہ بات بھی تو دیکھو۔ او سنو، اماں فرماتی حضرت ابو بکر نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اس رب کریم کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان کی ملکیت ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر امت کے لوگوں اعلان کر رہا ہوں، پیغمبر پہ دوسری موت نہیں آئے گی۔ وہ دوسری موت کون سی ہے؟ اسی بخاری کے اسی حاشیے پہ لکھا ہے والاحسن ان يقال ان حیاتہ فی القبر لا يتعقبها موت بل يستمر حیا والانبیاء احیاء فی قبورہم، کا دوسری موت سے مراد یہ ہے ابو بکر عقیدہ دے رہے ہیں کہ جب پیغمبر قبر میں جائیں گے رب زندگی دے گا، ہمیشہ زندہ رہیں گے، قبر میں موت نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی، علماء دیوبند۔ ابو بکر صدیق کا اگلا جملہ بھی تو بولے نا، یہی ابو بکر عقیدہ حیات النبی سنا بتا سمجھا رہا ہے، یہ تو نہیں بتاتے، خالی خود بس صدیق اکبر پڑھ کے اگلے جملے کو آپ چھوڑ دے۔ یاد رکھیں دین پر پہرا تھا، پہرا ہے، پہرا برقرار رہے گا، ان جیسے دین کے چوروں کا تعاقب جاری رہے گا۔ بے شک بے شک۔ یہ بات ہے تم آدھا جملہ کہہ جاؤ، کو صرف تم نے بخاری شریف کو دیکھا ہے، کسی اور نے نہیں پڑھا، تم نے حدیث پاک کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے دو بندوں کے سامنے جھوٹ بول کے میرے کسی ساتھی بندے کو تم خراب کر جاؤ، لیکن جو دین پر ماہر ہوتے ہیں اس نے چوری پکڑ لینی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کوئی روتا نہیں تھا تو کسی نے کہا حضرت حسین کا گھوڑا رات کے 12 بجے دھوپ پر بندھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تیرے پیو رات دے 12 بجے دھوپ کٹی گئی، رات 12 بجے تیرے ابا نے دھوپ نکالی تھی، تو بابا وہ بات کریں جو بات کرنے والی ہو، آدھی آدھی نہیں کریں۔ ایک جملے میں دو جملے نکال کر بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک بیوی پوچھ رہی تھی خاوند سے، میرے خاوند صاحب دوائی کھا لی؟ اس نے کھا لی کہا نا، خالی نہیں کہا، تو اس نے کہا دوائی کھا لی تھی؟ تو اس نے کہا نہیں بیگم دوائی کی بوتل تو بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا میرا مطلب ہے دوائی پی لی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں دوائی تو سرخ تھی۔ کہا میرا مطلب دوائی کو پی لیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں پی لیا، یہ ارکان تو مجھے تھا۔ انہوں نے کہا میرا مطلب منہ کھول کے دوائی اندر رکھ لی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے تو فریج کھول کے دوائی اندر رکھ دی تھی۔ تو یوں نہیں چلے گا بھائی، بات حقیقت ہے، جو بات کرو گے ہم اس کو پکڑیں گے۔ لوگوں کے ہاں غلط بات بنتی نہیں ہے، زور زبر سے بناتے ہیں۔ میں ایک واقعہ سناتا رہتا ہوں کہ ایک آدمی تھا، اس کا حاجی نام تھا، تو حاجی کو ایک شخص سے اختلاف تھا، ایک شخص اس کو گالی دیتا تو ڈرتا کہ یہ تو حاجی ہے، اگر میں حج کے نام سے گالی دوں گا مولوی تو میرے اوپر حج کی توہین کا فتویٰ لگا دیں گے۔ تو وہ زور سوچتا بھی حاجی کو گالی دوں، حاجی کو دوں۔ 1 2 4 5 دن میں اس نے کوئی جملے نکال لیے، اور ایک دن حاجی کو آ کے کہا اوے حاجی تو ہے حاجی، تیرے ساتھ ایک وزن بنائے تو بنتا ہے چاجی۔ چاجی کو فارسی میں کہتے ہیں کمان، کمان کے اوپر گاف لگائے تو بنتا ہے گمان، گمان کا اردو ترجمہ کرو تو بنتا ہے شک، شک کے نقطے ہٹا کر گاف لگا دو تو بنتا ہے ساگ، ساگ کا معنی ہوتا ہے کتا، لہذا تو کتا ہے۔ بنتا نہیں ہے، ادھر ادھر کر کے اس نے بنایا۔ اسے کہتے ہیں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، ان بھان متیوں نے کنبا جوڑا۔ بھائی دلیل دو جو ابو بکر کی ہے پوری بتاؤ، آدھی نہیں۔ آؤ پیغمبر علیہ السلام کے خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ آتے ہیں۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الصلاۃ، باب الرفع الصوت فی المساجد، حضرت امام بخاری روایت لائے ہیں۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسانی عمر رضی اللہ عنہ فلما نظرت الیہ، حضرت عمر نے مجھے ایک چھوٹی سی کنکری اٹھا کر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے یوں پھینکی متوجہ کرنے کے لیے، میں نے یوں دیکھا کیا ہوا؟ تو حضرت عمر نے مجھے اشارہ کیا ان دو کو بلا لاؤ جو حضور پاک کے روزے کے ساتھ بیٹھ کر حضرت عمر کے دور میں اونچا اونچا بول رہے تھے، ادھر بلاؤ۔ وہ دونوں کو میں پکڑ کے لے آیا۔ حضرت عمر نے پوچھا من این انتما،
کہاں سے آئے ہو؟ من این جئتکما، کدھر کے ہو؟ انہوں نے کہا نحن من اہل الطائف، ہم مسافر ہیں، دور کی بستی طائف سے آئے ہیں، 500-600 کلومیٹر مدینہ سے دور ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور فرمایا لو کنتما من هذا البلد لاوجعتکما اطرفان عند رسول اللہ، کہا تم مدینہ کے ہوتے نا، اب میرا کوڑا فیصلہ کرتا، رسول اللہ کے قریب بیٹھ کر شور کر رہے ہو۔ یہ حضرت عمر اپنے دور میں پیغمبر کی قبر کے احترام کو بتا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں صحابہ کا نظریہ نہیں ہے۔ آؤ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ذات پہ۔ حضرت عثمان کون ہے؟ ذو النورین، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک 1,24,000 انبیاء کی امتوں میں ایک امتی ایسا نہیں ہے جو اس درجے میں عثمان کا مقابلہ کرے کہ عثمان کو ایک نبی کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں ملی ہیں۔ 1,24,000 امم میں کوئی امتی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ یہ وہ ہے وحید العصر والزمان من آدم علیہ السلام الى یوم القیامہ۔ حضرت عثمان، باغیوں نے جب بلوائیوں نے مدینہ کا گھراؤ کیا، حضرت معاویہ کا دمشق سے لیٹر آیا، خط لکھا کہ امیر المؤمنین مدینہ طیبہ کو چھوڑ دیجئے، میرے پاس آئیے، میں ان باغیوں سے نمٹ لوں گا، آپ کی جان کی حفاظت ہوگی۔ حضرت عثمان نے جواب دیا لا اہجر دیار رسول اللہ۔ امام سمہودی نے وفاء الوفا بے اخبار دار المصطفیٰ میں روایت نقل کی ہے، فرمایا معاویہ تیری آفر پر تجھے رب جزائے خیر دے، پر میں حضور کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا۔ اور قبرستانوں کے پڑوس ہوتے ہیں یا زندوں کے ہوتے ہیں؟ قبرستان کا کیا پڑوس ہوتا ہے؟ مردوں کا کیا پڑوس ہوتا ہے؟ حضرت عثمان حضور کو اپنے آپ کو حضور کا پڑوسی کہتے ہیں، یہ زندگی نہیں مانتے۔ آؤ سیدنا علی المرتضیٰ پر قرآن کریم سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 64 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ حضرت علی المرتضیٰ اس آیت کی تشریح کیا فرماتے ہیں؟ میں آپ کو اردو کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، اگرچہ عربی میں ہے، البحر المحیط میں ہے، آپ کیا دیکھو گے؟ آپ اردو میں گھر جا کر چیک کر لینا۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے ابا جان، ان کی تفسیر اٹھائیں معارف القرآن، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 460 اٹھائیں، اس پر فیصلہ ہو جائے گا۔ سورت آل عمران آیت نمبر 64 یاد رہے گا؟ 100 کے نوٹ سے 36 روپے نکال لو، پیچھے 64 بچتے ہیں، یاد رہے گا؟ آیت نمبر 64 یا یوں یاد نہ رہے تو یوں کر لو، 65 میں پاکستان کی جنگ ہوئی تھی تو اس سے 1 سال پہلے 64 یاد رہے گا آپ کو۔ آیت نمبر 64 سورت نساء، اور نساء تو آپ کو ویسے یاد رہے گا، اس میں عورتوں کے مسئلے ہوتے ہیں، زال بندے کو کوئی نہیں بھول دی، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 64 میں رب فرماتے ہیں 5 باتیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ 1، جاؤک 2، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ 3، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ 4، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا 5 باتیں فرمائیں۔ کیا مطلب؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، گناہگار آدمی، توبہ کا ایک طریقہ تو ہے خود معافی مانگے، اور حضور کے دور میں ایک طریقہ اور بھی تھا، یہ وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جن نے جانوں پہ ظلم کیا، گناہگار آدمی، نمبر 1۔ نمبر 2، جاؤک، حضور کے پاس آ جاؤ۔ نمبر 3، فاستغفر اللہ، خود دل سے شرمندہ ہو کر اللہ سے گناہ کی معافی مانگے۔ نمبر 4، واستغفر لهم الرسول، پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم بھی اس کے لیے اللہ کریم سے معافی مانگے۔ نمبر 5، لوجد اللہ توابا رحیما، رب اسے معاف کر دیں گے، سبحان اللہ۔ پچھلے گناہ کی معافی، اگلی زندگی پر رحمت، یہ غفور اور رحیم کا آپس میں ربط ہے، توجہ رکھنا۔ یہ 5 باتیں حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، معارف القرآن میں مفتی شفیع رحمہ اللہ لائے ہیں۔ یہ معارف القرآن وہ تفسیر ہے جو تقریباً جو جمعہ کا خطبہ دیتا ہے نا، اس خطیب کے پاس ضرور موجود ہوتی ہے کہ جمعہ میں پڑھاؤں رہا تو معارف القرآن اپنے کو کول سبا کے رکھا، تو یہ وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ اردو میں تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے رسول اللہ کی وفات کو 3 دن گزرے، دیہات سے ایک شخص آیا، گویا میں سمجھا رہا ہوں کہ جب وہ گھر سے چلا ہوگا تو 2-3 دن کا تو سفر ہوتا ہے، اس زمانے میں گھوڑے اونٹوں کا سفر تھا، کوئی کار اور GLI اور الانترا اور پراڈو اور کوئی پجارو کے سفر تو نہیں تھے،
تو وہ جب آیا تو اسے پتہ چلا اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے تو بڑا پریشان رو رہا ہے، پریشانی کے عالم میں قبر مبارک پر آیا۔ وہ تو آیا تھا اس آیت پہ عمل کرنے کہ گناہ گار بھی ہوں، حضور کے پاس آؤں، خود بھی اللہ سے معافی مانگوں، حضور بھی معافی مانگ کے اللہ سے دیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو جب ادھر آیا تو قبر مبارک کا استقبال ہوا تو پریشان ہوا۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ قبر پہ آ کے جملے کہتے ہیں جئتک مستغفرا لذنوبی قد انزل اللہ فی کتابک المنزل یا رسول اللہ، کہ رب کریم نے آپ پر قرآن اتارا، اس میں رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، گناہگار آدمی آپ کے پاس آئے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے خود بھی معافی مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، حضور بھی اللہ سے معافی کی درخواست کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، رب اسے معاف کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ جئتک مستغفرا لذنوبی، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اللہ سے معافی مانگ چکا ہوں، اب آپ کے ذریعے اللہ سے دعا کرواتا ہوں ان یغفر علی ربی خطایا، رب میرے گناہوں کو معاف کر دے، ان یغفر علی ومستشفعا بک الی ربی، اور آپ اللہ کی خدمت میں عرض کر دیں گناہگار امتی ہے، گناہ کا احساس ہو گیا، معافی مانگ رہا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے گا، یہ آپ کے قرآن میں ہے۔ یا رسول اللہ میں تو یہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا تھا۔ وہ قبر، جزاک اللہ، وہ قبر پر یہ جملے کہہ رہا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کی باتیں ختم ہوئی تو فنودیہ من القبر انہ قد غفر لک، اسے قبر مبارک سے خوشخبری ملی جو علی المرتضیٰ سمیت صحابہ نے سنی، کہا اے بندے خوش ہو جا، رب نے تیری مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، آج تک ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی۔ سنیں یہ رب کریم نے مغفرت کر دی ہے، یہ بات سنانے والے حضرت علی ہیں، خلیفہ راشد ہیں۔ تو حضرت علی کا عقیدہ کیا ہے؟ اگر حضور پاک کو قبر میں زندہ نہ مانتے تو اس بندے کی گردن پکڑتے کہ تو ادھر آیا، اگر یہ شرک ہوتا تو علی چھوڑتا کہ علی المرتضیٰ عمر ابن عبد ود جیسا 1000 بندوں سے مقابلہ کرنے والے سورما کو ایک تلوار کے وار میں دور کر سکتا ہے؟ علی مرحب جیسے کافر کو انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کریہ المنظرہ کہہ کے للکار کے اس کی گردن کو تن سے جدا کر سکتا ہے، تو علی نے یہ شرک کیسے برداشت کیا؟ میرے بھائی تجھے تیرے مولوی نے غلط پٹی پڑھائی ہے، یہ شرک نہیں ہے، حیات النبی عین ایمان ہے، علی دیکھ بھی رہا ہے، بیان بھی کر رہا ہے، اسی لیے اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ کا قول میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور علی ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتا۔ ہاں، لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مؤمن، حدیث پاک میں علی تجھ سے محبت مؤمن رکھے گا، تجھ سے بغض منافق رکھے گا۔ علی ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتا، یقین مانیے حضرت سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ سے یزیدی محبت نہیں رکھ سکتے، جن کا کام یزید کو امیر المؤمنین کہہ کے یزیدیت کا پرچار ہے، یہ مماتی اور یہ منکر تقلید جو یزیدیت کی تعریفیں کریں، انہیں علی ہضم ہوگا؟ علی ہضم ہوتا ہے تو اہل حق کو ہضم ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جملہ فرما رہے ہیں، تو جہاں ابو بکر بھی ہو، عمر بھی ہو، عثمان بھی ہو، حیدر بھی ہو، اس عقیدے پر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یہ شک، میں نے کہا قرآن بھی ہے، فرمان بھی ہے، پیغمبر کی جماعت مصطفیٰ بھی ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ خالی 2 نمبری سوالات کی باتیں کرو تو جیب میں رکھو۔ شاید کوئی آپ کو میرے جانے کے بعد سوال کرے کہ اگر حضور قبر میں زندہ ہے تو بتاؤ حضور کی عمر کتنی ہے؟ ہم سے بھی پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں 64 سال، 63 سال، یعنی 63 پورے تھے، 64 میں سے کچھ حصہ تھا، 63 سال عمر ہے۔ کہتے ہیں پھنس گئے۔ میں نے کہا کسی طالب علم کو کہنا، کسی سادے عام سے بندے کو کہہ دینا پھنس گئے، ہم تمہاری چالوں سے واقف ہیں۔ میرا اعلان ہے، اس دھرتی پہ اللہ نے علماء حق، علماء دیوبند کو وہ علوم کی طاقت دی ہے کہ آج تک کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو ان کو دلائل میں پھنسا جائے۔ یہ بھول ہے تمہاری۔ دیوبندی وہ ہے جس کی جرت ہو، جس میں طاقت ہو، وہ تبلیغ میں ہو تو بھی اعلیٰ، تصوف میں ہو تو بھی اعلیٰ، مدرسے میں ہو تو بھی اعلیٰ،
تجوید میں ہو تو بھی اعلیٰ، تدریس میں ہو تو بھی اعلیٰ، خانقاہ میں بیٹھے تو بھی اعلیٰ و اکرم، اور اگر اسلامی سیاست میں قائد ملت اسلامی کی شکل میں آئے تب بھی اعلیٰ۔ ایسی دم پر پاؤں رکھا ہے کہ سلیکٹڈ رو رہا ہے، بے شک رو رہا ہے، آنسو دیکھنے والے ہیں، ہائے مجھے مولوی نے کیا کر دیا۔ ابھی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابتدائے عدم اعتماد ہے، روتا ہے کیا۔ تھوڑا آگے چلیے، آپ کو علماء کی طاقت کا احساس ہوگا۔ سلیکٹڈ بک بک کرتا ہے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف کہ میں اسے مولوی نہیں مانتا۔ میں نے کہا بدھو دماغ رکھنے والے یوتھیو، تم تو مر جاؤ گے، تمہارا کیڑا نہیں مرے گا، تمہاری طاقت، تم انہیں کہو میں مولوی نہیں مانتا۔ 6 لاکھ علماء کا قائد ہے، اسے دنیا، اسے اسلام، اسے مسلمان عالم مانتے ہیں، تجھ جیسے نہ مانے تو نہ مانے، ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تاج و تخت ختم نبوت قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان۔ علماء کو اللہ نے طاقت دی ہے، اور میں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے علماء کو ہر میدان میں طاقت دی ہے۔ سنو، اگر تبلیغ کو ہم دین سمجھتے ہیں اور ہے، تدریس کو دین سمجھتے ہیں اور ہے، تعلیم کو دین سمجھتے ہیں اور ہے، تصوف کو دین سمجھتے ہیں اور ہے، تو سیاست کو بھی دین سمجھتے ہیں، وہ ہے۔ آپ کہیں گے دلیل، سورت نمبر 12 سورت یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا، رب کا قرآن کہتا ہے اجعلنی علی خزائن الارض، کہا میں نے وزیر خزانہ بننا ہے۔ یہ سیاست اسلامیہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ وقت کا نبی ہے، اور صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی فسیکونوا بعدی خلفاء فیکثرون۔ کہا لوگو، انبیاء آتے، وہ نبی بھی ہوتے، اسلامی سیاست دان بھی ہوتے، ایک نبی دنیا سے جاتا، دوسرا نبی بھی آتا، اسلامی سیاست دان بھی ہوتا۔ اب میں نبیوں میں آخری نبی ہوں، حضور نے فرمایا میرے بعد انبیاء کا سلسلہ ختم ہے، نئی نبوت نہیں ہے۔ تو صحابہ نے گویا سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ یا رسول اللہ، اب پھر اسلامی سیاست بھی ختم ہے؟ فرمایا جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِ خُلَفَاء، میرے بعد میرے علماء خلیفہ بن کے آئیں گے، 1-2 ہوں گے؟ کہا جی نہیں، فَيَكْثُرُونَ، ابو بکر صدیق سے لے کر قیامت تک اہل حق اسلامی سیاست کریں گے۔ تو مجھے بتاؤ، اس وقت پیغمبر کی میراث تبلیغ، تعلیم، تدریس، تصوف، مسجد، مصلی، منبر، خطابت کے ساتھ سیاست میراث ہے یا نہیں ہے؟ بولیے، اور اگر ہے تو اس میراث کو کون سنبھالے ہوئے ہے؟ بولیے بولیے، کون سنبھالے ہوئے ہے؟ اگر آپ کو رب نے زبان دی ہے تو جرت سے بولیے، کون سنبھالے ہوئے ہے؟ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام، علماء نے آج سنبھالے اور سنبھال کے دکھایا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ بھی دینی فریضہ ہے۔ آپ کو یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مولوی اسمبلی میں بیٹھا ہے۔ بابا بیٹھا ہے تو افضل جہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، حضور نے فرمایا ظالم بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے جو کلمہ حق ادا ہوتا ہے وہ صرف جہاد نہیں ہے، افضل جہاد ہے۔ ایسے تو ابھی حضرت ڈاکٹر شیر علی شاہ کا قول نہیں پڑھ رہے تھے کہ ہمارے درس و تدریس سے مولانا کی خطابت جو اسمبلی میں ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ فقیہ وقت، محدث، مفسر مولانا مفتی ظفر علی خان رحمہ اللہ ایسے نہیں فرماتے تھے کہ میری بخاری کی تدریس لے لو، مجھے اسمبلی کی ایک تقریر کا ثواب دے دو۔ تو یاد رکھو، اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا وہ بے وقوف ہے۔ مولویوں کے کہنے پہ روزہ رکھتے ہو، مولویوں کے کہنے پہ زکوٰۃ دیتے ہو، مولوی کے کہنے پر دین اسلام کی بات مانتے ہو، تو مولوی کے کہنے پہ سیاست اسلامیہ بھی مان لو۔ نہیں سمجھ آتی تو نہ آئے۔ اور سنیں، میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ علماء کا کام ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اس دھرتی پہ کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جانا جو علماء حق کو یوں سوال کر جائے۔ تو دلیل کی دنیا میں بات کریں۔ بات چل رہی تھی حضور کی عمر کتنی ہے؟ کہا 63 سال۔ اس نے کہا جی پھنس گئے۔ میں نے کہا پھنساؤ۔ کہتے حضور پاک علیہ السلام تو تم کہتے ہو قبر میں 1400 سال سے زندہ، تو پھر عمر کہو 1463 سال۔ کتنا کہو؟ 1463 سال۔ تو پھر خالی 63 کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا سن، میرا بھی ایک سوال ہے، بتا تیری عمر کتنی ہے؟ کہتا ہے 40 سال۔ میں نے کہا جی نہیں، جھوٹ بولتا ہے۔ کہتے 40 سال۔
شناختی کارڈ نکالا جیب سے اور کہا میری عمر 40 سال، یہ دیکھو 1982 میں پیدا ہوا، اب 2022 ہے، 40 سال میری عمر ہے۔ میں نے کہا نہیں، 40.5 سال ہے۔ کہتے 6 ماہ کیسے بڑھا دیے؟ میں نے کہا سن، صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء باب بدء الخلق، حضرت ابن مسعود کی روایت ہے، ثم ينفخ فیہ الروح، چوتھے مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس میں روح پڑ جاتا ہے اور زندہ ہو جاتا ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں چوتھے مہینے روح پڑ گئی، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں اور نواں، 5 اور 1 6 مہینے ماں کے پیٹ والے، 40 سال دنیا والے، تیری عمر 40.5 سال ہے۔ مجھے کہتا ہے مولانا ماں کے پیٹ والی زندگی کے دن دنیا کی زندگی میں شامل نہیں ہوتے۔ میں نے کہا بچوں حضور کی عمر بھی 63 سال ہے، قبر کے 1400 سال دنیاوی عمر میں شامل نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اپنے ماں کے پیٹ والے تو شامل کرنے پہ بیٹھا نہیں ہے، اور ہمارے لیے ابا بنا ہوا ہے یہ جو اس کو شامل کر لو۔ ایک اللہ تللے نے مجھے کہا مولانا حضور پاک قبر میں نماز پڑھتے؟ میں نے کہا جی پڑھتے۔ وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ میں نے کہا ایک منٹ میں تیرا بخار ابھی درست کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا میں تم سے پوچھتا ہوں، حضور پاک علیہ السلام کو صحابہ نے قبر میں غسل کرا کے رکھا تھا؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا غسل سے وضو ہو جاتا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا وہی وضو آج تک برقرار ہے، اسی سے پڑھتے ہیں۔ اب ٹوٹنا تو دکھا دے، کرنا میں دکھا دوں گا۔ اور اگلا جملہ شاید کوئی کہہ دے کہ زندہ بندے کو تو نیند آتی ہے اور نیند میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی کہے تو میں جواب دیتے ہوئے کہتا ہوں پیغمبر کریم کا دنیا میں نیند میں وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الصلاۃ باب الوتر، حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ان عینای تنامان ولا ینام قلبی، نیند میں میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل جاگتا ہے، نبی کا وضو برقرار ہوتا ہے۔ وہ کرے اس کی مرضی، دوبارہ وضو تازہ نہ کرے اس کی مرضی، پر اس طرح وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور سن بالفرض والمحال، اگر وضو کرنا بھی چاہیں تو نبی پاک کی قبر جنت کا باغ ہے، حضور پاک کی قبر جنت ہے، اور قرآن کہتا ہے انہار من ماء، جنت میں پانی کی نہریں ہوں گے، تو ایک وضو کی بات کرتا ہے۔ اسی لیے اس جیسے سوالات کو ختم کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔